اور 100 اونٹ نہیں 100 سرخ اونٹ. آج بھی بڑے بڑے امیر عرب کا بادشاہ جیسا آدمی وہ سرخ اونٹ کی قربانی کر پاتا ہے, عرب کا عام آدمی اس کی قربانی نہیں کر پاتا, جبکہ عرب کے اندر بہت امیر لوگ ہیں. بڑے بڑے امیر لوگ آج بھی سرخ اونٹ کی قربانی نہیں کر پاتے ہیں, بڑا مہنگا وہ اونٹ ہے. اور اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی ہے آخری سال میں. آپ نے 100 سرخ اونٹوں کی, وہ آپ کے ذاتی اونٹ تھے. ذرا تصور کیجئے گا, کیا کوئی غریب آدمی 100 سرخ اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے؟ 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور 37 اونٹوں کے لیے چھری حضرت علی کو دے دی کہ اب تم ذبح کرو, میں تھک گیا ہوں. ابن قیم نے ایک بہت باریک نقطہ نکالا. 63 اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس لیے رک گئے اور چھری آپ نے ان کو دے دی کہ یہ آپ کا اشارہ تھا کہ میری عمر بھی 63 سال ہے, اور اس 63 سال کے اندر اب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جبرائیل مجھے یہ کہہ گئے ہیں اور مجھے یہ بتا گئے ہیں کہ اب یہ آپ کا آخری سال ہے. میں نے ہر سال کے بدلے میں 1 اونٹ کر لیا ہے, میری عمر 63 ہے, میرے اونٹ بھی 63 ذبح کر لیے ہیں, اب 37 اونٹوں کو حضرت علی ذبح کریں. ابن قیم نے ایک باریک نقطہ نکالا تھا. ابن قیم بہت بڑا علامہ ہے, گزرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عید میں جو 12 تکبیریں ہوتی ہیں, پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5, 7 اور 5 12 تکبیریں اس لیے ہوتی ہیں کہ سال میں مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. اور آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ میں 12 مہینے تیری عبادت کرتا رہوں گا, 12 مہینے تیرے دربار میں حاضر ہوتا رہوں گا. میں نے رمضان کے روزے رکھ کر اپنے گناہوں کو معاف اور اپنے گناہوں کو پاک و صاف کر لیا ہے, اور آج عید کے دن میں عہد و پیمان کر رہا ہوں کہ میں 12 مہینے ویسے ہی رہوں گا جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں نمازوں کو پڑھا ہے, ہم نے رمضان کے مہینے میں جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے پرہیز کیا ہے. یہ 12 تکبیروں کے ذریعے ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم 12 مہینے تیری عبادت میں لگے رہیں گے. انسائکلوپیڈیا ہے زاد المعاد, پڑھیے, بہت بڑی سیرت کی کتاب ہے. فجر میں 2 رکعتیں کیوں ہیں, مغرب میں 3 رکعتیں کیوں ہیں, وضو میں 3 بار ناک میں پانی کیوں ڈالا جاتا ہے, سر کا مسح صرف ایک ہی بار کیوں ہے, کان کا مسح صرف ایک ہی بار کیوں. پڑھیے, ان باریک نقطوں کو دیکھیے. وہ دن گئے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ تو دنیا کے سارے مولوی یہ مسئلہ بتاتے ہی ہیں. میرے بھائیو, اسلام کی ان باریکیوں پر چلو کہ اسلام تلاش کرو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی باریکی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسلام کو مت کوسنا, اپنی عقل کو کوسنا, کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی عقل اسلام کے ہر پوائنٹ کو سمجھ لے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کے رسول غریب نہیں تھے, امیر تھے, لیکن 100 اونٹوں کو قربان کر کے گوشت پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا, پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا. آپ نے اپنی ذات پر اس کو خرچ نہیں کیا, غریبوں میں آپ نے تقسیم کر دیا. ہم دولت کماتے ہیں, کوئی بری چیز نہیں ہے, دولت کو جائز طریقے سے کماؤ, جائز مقام پر خرچ کرو. حضرت عثمان کتنے امیر تھے, کتنے امیر تھے حضرت عثمان. جائز مقام پر جائز طریقے سے دولت کماتے تھے اور جائز طریقے پر خرچ کرتے تھے. کبھی مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت پڑی, کنواں خرید کر دے دیا, لو مسلمانوں پانی پیو. مسجد نبوی کے لینٹر کی ضرورت پیش آئی, اکیلے ذمہ داری لے لی کہ میں اس کو توسیع کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. ہر امیر کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ ہے, مال کے اور جان کے بدلے میں ہم نے اپنی جنت کو بیچ دیا. ایسے اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی. اور پھر دوسرا جملہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی وصیت کرو اور صبر کی تلقین کرو, کیونکہ حق بات بولو گے پریشانیاں آئیں گی. حق کہو گے, مولوی صاحب ایسی بات مت کہنا, ہماری لڑکی غیروں میں گئی ہے, ہماری لڑکی حنفی میں بریلوی میں گئی, ایسی بات مت کہنا کہ اختلاف ہو جائے, دراڑیں پڑ جائیں. جرم تم کرو, سزا مولوی بھگتے. کس نے کہا تھا آپ سے؟ سوالات پہ سوالات آج لوگ کرتے. مولوی صاحب دیوبندی کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں, بریلوی کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں. ان کے پاس نہیں جاتے ہو جنہوں نے اپنی لڑکیاں ان لوگوں کو دی ہیں کہ یہ نکاح ہوا یا نہیں, یہ اولادیں جو پیدا ہو رہی ہیں یہ حلال ہیں یا حرام. یہ مسئلے کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ صرف دماغ خراب کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. بس مولوی صاحب مجھے بتائیے, ابے تیری بہن گئی ہوئی ہے غیروں میں, تو آج اہل حدیث ہوا ہے, تو آج کنورٹ ہوا ہے, تیرے باپ نے تیری بہن کا نکاح ادھر کر دیا ہے. اب جو بچے ہو رہے ہیں وہ حرامی ہیں یا حلالی, کیونکہ تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا ہے. اگر مسلمان سمجھتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا, جب تو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا تو کافر ہے, اور کافر کو اپنی لڑکی دینا حرام ہے. اور جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں وہ کون ہے؟ تیری بہن. وہ حلال طریقے سے ہم بستر ہو رہی ہے یا وہ زنا کاری ہو رہی ہے؟ یہ سارے مسائل کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ صرف یہ مسئلہ کیوں پوچھا جاتا ہے دیوبندی کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں, بریلوی کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں. دماغ خراب کر دیا جب سے میں آیا ہوں, بس یہی ایک مسئلہ پوچھ کر, ٹیلی فون پر یہ مسئلہ, موبائل پر یہ مسئلہ.
میرے بھائیوں آپ کے اپنے علاقے میں علماء ہیں, مفتی, آپ ان سے پوچھئے. یہ تمام سوال ٹھیک ہے مجھ سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں, پوچھئے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ضمن جڑی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں پوچھی جاتی ہیں؟ آپ ان کا ذبیحہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں؟ کتنے قصاب لوگ ہیں, کسائی لوگ ہیں جو گوشت کاٹ ذبح کرتے ہیں جانور کو, اور آپ جاتے ہو خریدتے ہیں. بتائیے اگر وہ کافر ہے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ, تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کافر کا ذبیحہ بھی تو حرام ہے, آپ وہ کیوں کھا رہے ہیں؟ لاتے ہو 180 190 روپے کلو گوشت اور اپنے گھر میں پکاتے ہو, ذبح کس نے کیا؟ اسی نے کیا. اگر وہ کافر تھا تو اس کا ذبیحہ حرام تھا, تم کیسے کھا رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ارے مولوی صاحب یہاں تو گوشت ہی ہوتا ہے, اگر اتنا باریکیوں پہ عمل کریں گے اور اتنا ہم غور کریں گے تب تو ہم بھوکے مر جائیں گے. تو پھر کچھ حالات سے سمجھوتا کرو, کچھ حالات سے سمجھوتا کرو, لیکن جہاں شرک کی بات آئے وہاں بالکل سمجھوتا نہیں, جہاں بدعت کی بات آئے وہاں بالکل سمجھوتا نہیں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تم کہو غیر اللہ کے نام کا کھا لو, یہ 11ویں شریف کی دیگ کھا لو, ہم نہیں کھائیں گے. وما اہل به لغیر اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. مردار حرام, خون حرام, سور کا گوشت حرام, اور غیر اللہ کے نام پر چڑھی ہوئی چیز حرام. اور حرام چیز اس وقت تک کھائی جا سکتی ہے جب تک کوئی حلال چیز نہ ملے اور جان جا رہی ہو. فمن استر, استراری کیفیت میں کھانا جائز ہے, لیکن پہلے مردار دیکھو, اگر وہ مل جائے تو کھا کر اپنی جان بچاؤ, کیونکہ نمبر 1 پر وہی ہے. والدم, دوسرے نمبر پہ خون دیکھو, اگر خون مل جائے تو اس کو پی کر اپنی جان بچاؤ, اور اگر خون بھی نہ ملے تو ولحم الخنزیر, تیسرے نمبر پہ سور کا گوشت دیکھو, اگر مل جائے تو اس کو کھا کر اپنی جان بچاؤ, اور تیسرے نمبر پہ سور بھی نہ ملے تب چوتھے نمبر پر آپ دیکھیے غیر اللہ کے نام پر چڑھی ہوئی دیگیں, غیر اللہ کے نام پر بنایا ہوا کونڈا, اور غیر اللہ کے نام پر بنایا ہوا شب برات کا حلوہ. جب سور کا گوشت بھی نہ ملے تب. اب آپ کہتے ہو مولوی صاحب سمجھوتا کر لیں, ان چیزوں سے سمجھوتا نہیں ہوگا. فتواصوا بالحق, حق کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی. مولوی صاحب اتنا خطرناک آپ بول رہے ہیں, سور کا گوشت بھی نہ ملے تب جا کر دیکھے. اب آپ باہر نکلیں گے, پریشانیاں کتنی آپ کے سامنے آ جائیں گی, آئیں گی. اسی لیے کہا وتواصوا بالصبر, حق بولو گے تو صبر کرنا ہی پڑے گا. حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے. حق کو کہو گے تو صبر کرنا پڑے گا, پریشانیاں آئیں گی. اس لیے اللہ نے کتنا بڑا وہ احکم الحاکمین ہے کہ اس نے حق کو اور صبر کو ایک ساتھ جوڑا ہے. اور نبی اکرم سے بڑا حق بولنے والا کون تھا؟ چچا نے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, اب تو یہ تیرے قتل پر آمادہ. کہا چچا ابو طالب ہٹ جاؤ میرے سامنے سے, اب آپ مدد نہیں کر رہے مت کریے. لیکن یہ کفار اگر سورج اکھاڑ کے لائے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, چاند لے کر آئے میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں, تب بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا, حق بات کہتا رہوں گا. اتنے بڑے بہادر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اکیلے بلبوتے پر کیا. آج پورے کراچی کے مولوی مل کر جہیز کی لعنت ختم نہیں کر پا رہے ہیں, ایک لعنت. ارے شراب چھوڑو, جوا چھوڑو, شرک چھوڑو, بدعتیں چھوڑو, یہ سارے کام تو کرنے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے. یہ سارے کراچی کے علماء مل کر ابھی جہیز جیسی برائی جس کے سب مخالف ہیں, حنفی بھی, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, شیعہ بھی, سب چاہتے ہیں کہ یہ جہیز کی لعنت چھوٹے تاکہ غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوں. ہم سب مل کر غریب لڑکیوں کے خاطر جہیز کی لعنت اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں. وہ اکیلا تنہا محمد ابن عبداللہ, محمد رسول اللہ جس ماحول میں آیا, جس ماحول میں قدم آپ نے رکھا, وہ ماحول ایسا تھا کہ جہاں لڑکیاں دفن ہو رہی تھیں, لڑکے کاٹے جا رہے تھے, جوئے میں عورتیں اور لڑکیاں ہاری جا رہی تھیں, جوان بیوی اور جوان بیٹی جوئے میں ہاری جا رہی تھی, شراب پیپسی اور تھمس اپ کی بوتلوں کی طرح پی جا رہی تھی. وہ حالات اتنے خطرناک تھے کہ 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, عبادت ہو رہی تھی خانہ کعبہ میں, اور عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کر رہی تھی. اس ماحول کو تنہا اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی محنت, کتنی پریشانی, کتنی مصیبتیں برداشت کر کے ان تمام خرافات اور ان تمام ملعون چیزوں کو آپ نے ختم کیا. ذرا نبی اکرم کی ان پریشانیوں پر نظر ڈال سکتے ہیں آپ؟ اکیلے بلبوتے پر آپ نے ساری خرافاتوں کو ختم کیا. ہم تو کراچی کے 250 300 500 مولوی مل کر جہیز کی لعنت ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اکیلے بلبوتے پر نبی نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی, ذرا تصور کیجیے آپ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صبر بھی کیسا صبر, اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے اور ہم بیٹھ جائیں برداشت, یہ صبر ہے, صبر نہیں ہے. بہت بری تعریف ہے یہ صبر کی, گندا الزام ہے شریعت محمدی کے اوپر کہ صبر کر لو. کس کو کہتے ہیں صبر؟ کوئی مارے بس پٹ جاؤ, یہ صبر ہے. صبر یہ نہیں.
عرب کے اندر اللہ ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی. عرب کے اندر کبھی آپ جائیے تو لوگوں سے پوچھنا وہاں صبورہ پہاڑ کون سا ہے. لوگ اشارہ کریں کہ صبورہ پہاڑ. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. اس پہاڑ کو اللہ کے نبی نے کہا صبورہ پہاڑ ہے. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ پہاڑ اتنا مضبوط تھا کہ آندھیاں آتی تھی تو اور پہاڑوں کی مٹی تو لڑک جایا کرتی تھی زمین پر آندھی اور طوفان سے، لیکن یہ پہاڑ صبورہ ایسا تھا کہ اس پہاڑ کی مٹی اپنی جگہ سے سرکتی نہیں تھی، کوئی ڈھیلا اپنی جگہ سے سرکتا نہیں تھا. یہ بڑا مضبوط تھا اور بڑی سے بڑی آندھی اس پہاڑ کا کچھ نہیں بگاڑتی تھی. وہ مستقل مزاج تھا، اس کی کوئی اینٹ کوئی ڈھیلا اپنی جگہ سے نہیں سرکتا تھا. تب اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبل صبورہ، یہ پہاڑ جو ہے صبورہ پہاڑ ہے. یہ پہاڑ صبورہ ہے، یعنی مستقل مزاج ہے، اسی صبورہ سے مشتق ہے صبر. جس طرح وہ پہاڑ بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان میں مستقل مزاج رہا، ہٹا نہیں ٹلا نہیں، اور اس کی کوئی مٹی اور کوئی اینٹ کوئی ڈھیلا اپنی جگہ سے نہیں سرکا. تمہارے اوپر بھی بڑی سے بڑی مصیبتیں آئیں، تم کو بھی تمہاری توحید سے اور تمہاری استقامت سے لرزہ برندام نہ کر سکیں، تمہیں ہٹا نہ سکیں. تم مستقل مزاج رہو، کتنی ہی پریشانیاں آئیں تمہیں تمہارے توحید پر قائم رکھیں، تمہیں توحید سے ہٹا نہ دیں. یہ ہے صبر کا مطلب. حضرت سمیہ نے جو صبر کیا تھا، نیزہ لیا ابو جہل نے مارا، اور وہ بھی کہاں؟ شرمگاہ کے اندر. تصور کیجئے عورت کی شرمگاہ اور اس کے اندر نیزہ، کپڑے سارے برہنہ، ننگی ہو جو برہنہ ہو، کما ولدتم، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو. ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں، پیر بھی پیچھے سے بندھے ہوں، جیسے کسی کو سولی اور پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہو. ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، پیر چلا نہیں سکتی، بندھے ہیں، اور اس حال میں کہ کھڑی باندھ دی گئی ہے اور ابو جہل نے نیزہ مارا ہو اندام نہانی میں شرمگاہ، اور اس کے منہ سے نکلا ہو انصرنی یا ارحم الراحمین، اے اللہ اس نازک موڑ پر میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا، میری مدد کرنا. یہ ہے صبر. کوئی مارے ہم پٹ جائیں، یہ صبر نہیں ہے. آپ اس لیے پٹ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے. طاقت کے باوجود آپ اس کو معاف کریں، یہ ہے صبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا. اس کے بعد میں ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانے گی؟ کہا نہیں مانوں گی. آمنت برب محمد، میں تو محمد کے رب پر ایمان لائی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا 2 اونٹ منگاؤ. 2 اونٹ منگائے گئے، پیر کھول دیے گئے. ایک پیر اس اونٹ سے باندھا جس کا چہرہ مشرق کی طرف تھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا جس کا چہرہ مغرب کی طرف تھا. عمار اور یاسر، بیٹا اور شوہر دونوں دیکھ رہے ہیں، بیٹا اپنی ماں کو، شوہر اپنی بیوی کو. یہ حال کیا. ابو جہل نے کوڑا گھمایا. طبقات ابن سعد کی، خصائص علامہ سیوطی کی، امام بہقی کی سنن الکبریٰ، حافظ شمس الدین ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، اتنی کتابوں کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں میں. کوڑا گھمایا. آئے سمیہ اب دیکھ تیرا کیا حال ہونے والا ہے. چیخ کر کہتی ابو جہل جلدی سے ان کوڑوں کو تو اونٹوں پر مار. جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے بس اتنی ہی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے ابو جہل؟ جو جنت کی مہک میری ناک تک آ رہی ہے وہ اگر تیری ناک تک پہنچتی تو بھی اس کے لیے تڑپتا اور ترستا. جلدی کر. ابو جہل کو غصہ آیا کہ یہ تو اپنے شوہر اور بیٹے کے حوصلے کو بھی مضبوط کر رہی ہے خطاب کر کے، شرمگاہ سے خون ٹپک رہا ہے اور اس حال میں بھی خطاب کر رہی ہے. ابو جہل نے اونٹوں کو کوڑے مارے. ایک اونٹ مشرق کی طرف، دوسرا مغرب کی طرف بھاگا اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے چشم زدن میں ہو گئے. گردن بچ گئی، چہرہ بچ گیا اور یہاں سے ایک حصہ الگ ہو گیا. لیکن انتقال کے وقت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ باقی تھی. ابو جہل پاگل سا ہوا، اس نے پتھر اٹھائے، طبقات کے الفاظ ہیں، اور وہ پتھر اپنے سر پہ مارنے لگا تو لوگوں نے اس کے پتھر کو چھینا. کیا کر رہے ہو میرے سردار؟ اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو کیوں پتھر سے ٹھونک رہے ہو؟
کہتا میری بربادی، ہائے میری کمبختی، میں نے سمیہ کی زندگی چھینی، میں نے اس کے پیر باندھے، میں نے اس کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، میں نے اس کو ڈرایا دھمکایا، میں نے اس کو سب کچھ اس کا چھینا، لیکن مرتے وقت میں سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ سمیہ کامیاب ہو گئی، وہ مجھے للکارتی ہوئی چلی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک یہ تکلیفیں ہم نہیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم ہمیں جنت کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے مال اور دولت کی قربانی بھی دیں اور ہم اپنے جان و مال کا نذرانہ بھی پیش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری تقریر سے اور میرے خطاب سے کوئی دوسرا مقصد نہ نکالنا، دوسرا مقصد بالکل نہ نکالنا۔ میں نے جو قرآن و حدیث کی اس آیت کی جو ہلکی سی تشریح ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد ایک الگ چیز ہے اور جان و مال کی قربانی دینا یہ الگ چیز ہے۔ جان کی قربانی میدان جنگ میں بھی جا سکتی ہے اور جان کی قربانی تمہیں اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ کوئی ڈاکو آیا، کوئی چور آیا اور آپ کے گھر کو لوٹنے لگا اور آپ کی بیوی کی عزت لوٹنے لگا، آپ آتے ہیں، لڑتے ہیں، کہا اللہ کے نبی اگر میں اس کو مار دوں، فرمایا کوئی بات نہیں، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی اگر وہ مجھے مار دے، فرمایا تب وہ قاتل ہے اور تو شہید کہلایا جائے گا۔ شہید کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سمندر میں ڈوب کے کوئی مر گیا وہ بھی شہید، جو عورت بچے کی پیدائش اور ولادت کی وجہ سے درد ذہ میں مبتلا ہو کر مری وہ بھی شہید۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کے خون کا ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اللہ اس کے خون کے ایک ایک قطرے پر ایک ایک شہید کا ثواب دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہاں میدان جہاد میں اگر ضرورت پڑی ہے تو ہمیں ادھر بھی جانا پڑے گا، کیونکہ جہاد اسلام کی اساس ہے اور جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا ہے۔ آپ کی اولاد اگر بگڑ گئی ہے اس کو راستے پہ لانا یہ بھی جہاد ہے، آپ کی بیوی بدچلن ہے اس کو صحیح راستے پہ لانا یہ بھی جہاد ہے۔ آپ کے ہاں کوئی عربی مدرسہ نہیں ہے، اس مدرسے کے لیے چندہ کرنا، زکوٰۃ لینا اور اس میں غریب بچوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کے تانے سننا کہ یہ تو کمائے اور کھانے کا دھندا اس نے بنا رکھا ہے، یہ تمام چیزیں سننا بھی جہاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا نام ہے جد و جہد، اور جہد سے بنا ہے جہاد۔ جہاد میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد ہی ہمیں جنت ملے گی۔ جنت آسان چیز نہیں ہے۔ الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اے لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اور وہ مہنگی چیز ہے جنت۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو اس مہنگی چیز کو ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما، جان کی، مال کی اور جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت پڑے، اے اللہ اس چیز کے ذریعے ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمالوں کی اصلاح فرما۔ ہم اہل حدیث ہیں لیکن اے اللہ ہم صرف نام کے اہل حدیث ہیں، ہمیں تو عمل والا اہل حدیث بنا دے، ہمیں وہ اہل حدیث بنا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تو ہمیں ایسا اہل حدیث بنا کہ ہم اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ اپنی شادی، اپنے نکاح اور اپنے کاروبار اور اپنے بزنس اور اپنے تمام معاملات میں تو ہمیں قرآن و حدیث کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا بیٹا انس ابراہیم جو کہ پچھلے 2.5 سال سے کسی بیماری میں بہت پریشان ہے، ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر نماز جمعہ تک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کوئی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے اس گھڑی میں اللہ کرے کہ یہ گھڑی وہی مبارک گھڑی ہو۔ الہ العالمین جس بیماری میں بھی وہ مبتلا ہوں ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہوں تو ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور
ان کے دوا اور علاج کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے الہ العالمین۔ ان کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور ان سب کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر۔